السلام علیکم لسنرس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج جو ناول آپ لوگ سنیں گے وہ ہے تم سے اچھا کون ہے کا ایپیسوڈ نمبر 2، اور یہ سٹوری بہت فلمی اور بہت کیوٹ اور فنی سٹوری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ناول کا پارٹ 2۔ جیسا تم چاہتی ہو تمہیں ویسا ہی شوہر ملے گا، دعا کروں گی تمہارے لیے، آپی سچے دل سے بولی۔ پتہ نہیں میری قسمت میں کیسا شوہر لکھا ہے، وہ افسردگی سے کہنے لگی۔ اداس مت ہو، تمہاری قسمت کسی راجکماری سی ہوگی، بالکل فلمی ہیرو جیسا ہینڈسم شوہر ہی تمہیں ملے گا۔ ہینڈسم لڑکے میری قسمت میں کہاں؟ وہ مزید کچھ کہنا ہی چاہتی تھی، لیکن اچانک اس کی نظر سامنے پڑی۔ آپی کے پیچھے وہ جانے کب سے کھڑا تھا اور کیا کیا سن چکا تھا۔ وہ بری طرح جھینپ گئی۔ آپی نے بھی گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ بھابھی، وہ آپ نے صبح گھر کا کچھ سامان لانے کو کہا تھا، تو بتائیں کیا کیا لانا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ سنجیدہ لوگ چہرے کے تاثرات چھپانا اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہاں، سامان تو لانا ہے اور لسٹ بھی بنا لی ہے میں نے۔ آپ ایسا کریں، مبرہ کو بھی ساتھ لے جائیں، یہ سامان لینے میں آپ کی مدد کرے گی۔ اس نے ازبات میں سر ہلا دیا، جبکہ مبرہ کو آپی پر بہت غصہ آیا۔ جانے کیا سوچ کر انہوں نے یہ بے موقع بات کی، وہ بھلا اس کے ساتھ کیوں جانے لگی؟ لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا، بات ہو چکی تھی، اس لیے مجبوراً اسے چلنا ہی پڑا۔ کار میں بیٹھ کر اس نے آپی کو دیکھا، جو ہاتھ کے اشارے سے مسکراتے ہوئے اسے بیسٹ آف لک کہہ رہی تھی۔ وہ آپی کی بات کا مطلب بڑی دیر سے سمجھی اور مسکرا دی۔ اس نے ایک نظر کار چلاتے ہوئے مہرام کو دیکھا۔ راستے میں ان دونوں کے درمیان بالکل خاموشی رہی۔ وہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ یہ الگ بات ہے، وہ پیچھے بیٹھ کر اس ہینڈسم کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ مارکیٹ پہنچ کر وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ وہیں اندر ہی بیٹھی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اس کے سائیڈ والے دروازے کی طرف آیا۔ آپ یہیں بیٹھیں، میں سارا سامان خود لے لوں گا، یہاں سے باہر مت نکلیے گا، اوکے؟ اس نے ازبات میں گردن ہلائی۔ وہ چلا گیا اور وہ کافی دیر تک اندر بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی۔ جبکہ وہ 20 منٹ تک نہیں آیا تو وہ اندر بور ہونے لگی اور گاڑی سے باہر نکل آئی، اور وہ وہیں گاڑی سے ٹیک لگا کر ادھر ادھر لوگوں کو دیکھنے لگی۔ اچانک ایک منچلا لوفر قسم کا لڑکا اسے بڑی بے باک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ لڑکا اب گھٹیا قسم کے جملوں کا بھی استعمال کر رہا تھا۔ اس نے گردن نہیں موڑی۔ وہ ڈر بھی رہی تھی اور خود کو پر اعتماد بھی ظاہر کر رہی تھی۔ وہ لڑکا اب ایک گانا گاتے ہوئے اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ آنکھیوں سے گولی مارے لڑکی کا مالوے۔ وہ بری طرح کوفت کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ لڑکا اس کے قریب آ چکا تھا۔ وہ ڈر کے مارے کچھ بول نہیں پائی۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر دی۔ اینی پرابلم؟ اچانک اسے بہت مانوس آواز سنائی دی۔ مہرام اس لڑکے کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے تپتی دھوپ میں کہیں کوئی سایہ دار شجر میسر آ گیا ہے۔ وہ لڑکا مہرام کو دیکھ کر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ وہ اب گاڑی میں سامان رکھنے لگا اور غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، جب کہا ہے کہ گاڑی سے باہر مت نکلو تو کیوں آئی باہر؟ وہ خوف کی وجہ سے کچھ نہیں بول پائی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، جبکہ وہ اب بھی باہر کھڑی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ چل رہی ہیں محترمہ؟ اس نے گاڑی کے اندر سے آواز دی۔ وہ چونک کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور باقی سارا راستہ وہ اسے عجیب و غریب
اور باقی سارا راستہ وہ اس عجیب و غریب انسان کو دیکھنے لگی۔ تپتی دھوپ میں جو سایہ دار شجر ہو، جو میری شام ہو، ایک وہی سحر ہو۔ اس رات مہرام گھر نہیں آیا۔ وہ پتہ نہیں اس کے نہ آنے پر اتنی بے چین کیوں ہو گئی۔ حالانکہ شروع میں وہ چاہتی تھی وہ گھر نہ آئے، لیکن اب اس کے نہ آنے پر بے چین تھی۔ اس کے سامنے آنے پر پسینہ آ جاتا، اور جب وہ سامنے نہیں ہوتا تو دل کرتا وہ سامنے ہو۔ عجیب کیفیت میں مبتلا تھا اس کا دل۔ اس رات اسے نیند بھی بڑی دیر سے آئی۔ اگلی صبح اسے سر میں بھی درد کا احساس ہوا، اور وہ اچھے سے ناشتہ بھی نہیں کر سکی۔ سارا دن یوں ہی ٹی وی دیکھتے گزر گیا، اور بیچ میں آپی کی ایک دو پڑوسی بھی آ گئی۔ اسے بھلا ان سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ اس کا دل تو عجیب انداز میں بے چین تھا۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ وہ رات کے وقت اچھے کپڑے پہن کر خوب اچھی طرح تیار ہوئی، اور ساتھ بہت ہی ڈارک میک اپ بھی کیا، جولری کا بھی استعمال کیا۔ آپی کے پوچھنے پر اس نے بتایا، بس یوں ہی دل چاہ رہا ہے۔ آپی تو خیر بھولی تھی، مطمئن ہو گئی، مگر وہ خود کسی طرح بھی مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ آخر وہ کس لیے تیار ہوئی ہے؟ کون آنے والا ہے؟ اس نے دل سے پوچھا، اور دل نے بڑا انوکھا جواب دیا، تم اس کے لیے تیار ہوئی ہو، تم جانتی ہو اس کے آنے کا وقت ہے۔ اس نے سختی سے دل کو جھٹلا دیا، میں بھلا کیوں اس کے لیے تیار ہوں گی؟ میں اس کی لگتی کیا ہوں؟ میں ابھی جا کر یہ میک اپ صاف کرتی ہوں۔ وہ غصے سے آئینے کے سامنے آئی، لیکن چاہ کر بھی وہ اپنا میک اپ اتار نہیں سکی۔ رہ کر اسے نمرا کی باتیں یاد آ رہی تھیں، مگر وہ انہیں نہیں سننا چاہتی تھی۔ وہ یوں ہی بے مطلب جا کر لاؤنج میں رکھی ٹی وی دیکھنے لگی۔ حالانکہ اس نے خود بھی محسوس کیا وہ ٹی وی کھول کر ٹی وی نہیں دیکھ رہی، اس کی نگاہیں بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھیں۔ پھر بڑی دیر بعد وہ دروازہ کھلا، اور اس نے اندر آنے والے کو دیکھا۔ وہ بھی اس پہ ایک سرسری نگاہ ڈال کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کم از کم اس کی محنت بیکار تو نہیں گئی۔ رات کے کھانے پہ وہ اور آپی کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی مہرام کا انتظار کر رہی تھی، اور آپی اپنی نائٹ ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کر چکی تھی۔ ٹی وی پہ مووی دیکھنے کے دوران وہ ذرا بھی بات برداشت نہیں کرتی تھی، لیکن کھانے کے دوران اسے لیکچر دینا کبھی نہیں بھولتی۔ آج بھی کھانے پر لیکچر دیا جا رہا تھا، اور وہ بیزاری سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ دیکھو چندا، کھانے میں نخرا نہیں کرنا چاہیے، کریلا بھی سبزی ہے، اور جو غریب ہوتے ہیں ان بیچاروں کے پاس تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ بڑی نرمی سے بولی۔ امی کے ساتھ رہ کر وہ بالکل امی کی عادات اور ان کا لب و لہجہ سیکھ چکی تھی۔ جو بھی ہو آپی، لیکن مجھے کریلے، مرچیں، ساگ نہیں پسند۔ اب وہ پرانا دور ختم ہو چکا ہے آپی، آپ بھی نئے زمانے میں سیٹ ہو جاؤ۔ یہ گھر کے کام صرف ماسیوں کو ہی سوٹ کرتے ہیں، مجھ سے نہیں کھایا جاتا کوئی کریلا وغیرہ، اور نہ ہی میں گھر کا کوئی کام کر سکتی ہوں بس۔ وہ بھی ایک نمبر کی منہ پھٹی، وہ مبرہ ہی کیا جو سیدھے منہ پہ جواب نہ دے۔ آپی چپ ہو گئی۔ وہ مزید کوئی لیکچر دینے ہی والی تھی کہ سیڑھیوں سے اترتے مہرام کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ السلام علیکم بھابھی۔ وہ سنجیدگی سے سلام کرتا ہوا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، گویا ان کی بھابھی کے علاوہ یہاں دوسرا کوئی فرد تھا ہی نہیں۔ اسے خود کا نظر انداز کیا جانا بہت برا لگا۔ وہ کھانے کے دوران گاہے بگاہے اسے دیکھتی رہی، لیکن وہ جناب آس پاس سے بے نیاز کھانے میں مصروف تھے۔ وہ بلا کا ہینڈسم تھا، اور چہرے پہ جو سنجیدگی اس نے سجا رکھی تھی اس سے وہ اور بھی پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ کھانے سے زیادہ اسے ہی دیکھتی رہی، جیسے وہ یہاں اس ٹیبل پہ کھانے کے لیے نہیں بلکہ اسے دیکھنے کے لیے ہی بیٹھی ہو۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی اور مسلسل اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کا وہ سنجیدہ چہرہ،
بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ وہ پتہ نہیں کیوں سوچ رہی تھی اتنا، لیکن وہ چاہ کر بھی اسے اپنی یادوں سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ رات کے 12 بجے تک اس پہ انکشاف ہو چکا تھا کہ وہ اس سے پیار کرنے لگی تھی۔ کیا؟ وہ چیخ اٹھی۔ پیار اور وہ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اور پیار، وہ بھی اس سے؟ نہیں نہیں، وہ لاکھ دل کو جھٹلاتی، لیکن دل انکشاف کر چکا تھا۔ اس کے سامنے نہیں ہارنا چاہتا تھا اور وہ دل کے سامنے ہار گئی تھی۔ کل وہ نمرا پہ برس پڑی تھی، لیکن ایک ہی دن میں نمرا کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ وہ واقعی اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ اس رب نے جب دل دیے، دل کے 2 ٹکڑے کیے، دونوں پر ایک نام لکھا، چاہتوں کا پیغام لکھا۔ اب وہ دل دھڑکتے ہیں، ملتے اور بچھڑتے ہیں، ایک دوسرے کے واسطے، ایک دوسرے کے واسطے۔ اب تیرا کیا ہوگا مبرہ؟ اگلی صبح سب سے پہلے اس نے یہ بات نمرا کو بتائی، اور نمرا نے پہلے خوب تانے مارے، تانوں کے بعد قہقہوں کا سلسلہ چلا، پھر چھیڑ خانی کرنے لگی، اور آخر میں شرارتی انداز میں وہ یہی جملہ بولی، بکواس مت کر، اب بتا میں کیا کروں؟ وہ چڑھ کر بولی، کیا کروں کا کیا مطلب؟ سیدھے جا کر اظہار کر دو۔ وہ گانا نہیں سنا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، پیار کیا کوئی چوری نہیں کی، چھپ چھپ آہیں بھرنا کیا؟ وہ گنگنانے لگی۔ دماغ خراب ہے تمہارا نمرا، وہ میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، وہ کبھی غلطی سے مجھے مخاطب بھی نہیں کرتا، کوئی اور طریقہ بتاؤ۔ وہ جل کر بولی، اور طریقہ یہ ہے، آپ ہی کو سب بتا دو، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گی۔ وہ جیسے بڑے کام کا آئیڈیا دینے لگی، بیڑا غرق تمہارا، اگر آپ ہی کو بتا دیا تو وہ سیدھا جا کر امی کو بتا دیں گی، اور امی میری درگت بنائیں گی، وہ کہیں گی بیٹی کو بھیجا تھا بہن کی مدد کرانے اور وہ وہاں اپنا چکر چلا کر آ گئی، اور کوئی طریقہ بکو۔ اور طریقہ؟ تم اسے کڈنیپ کر لو اور اس سے بولو، اوئے سونیو، بتا میرے نال بیاہ کرے گا کہ نہیں، جیسے فلموں میں ہوتا ہے۔ وہ پرجوش ہو کر بولی۔ اس نے بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اوئے نمرا کی بچی، میں تیرا خون کر دوں گی، کوئی ڈھنگ کا طریقہ بتاؤ۔ وہ زچ ہو کر بولی، محبوب کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے، تم اس کی پسند کا کھانا بناؤ، اس سے وہ متاثر ہو جائے گا اور تمہاری تعریف کرے گا، پھر تمہارے لیے اپنا رشتہ بھیجے گا۔ نمرا بولی، ہاں یہ صحیح ہے، لیکن مجھے اس کی پسند کا نہیں پتہ۔ وہ معصومیت سے بولی، اب ہر چیز میں تمہیں بتاؤں، آپ ہی سے بھی کچھ پتہ کرو۔ اتنی آسانی سے پکا پکایا دولہا نہیں مل جاتا۔ وہ بھی شاید زچ ہو چکی تھی اور فون کٹ کر چکی تھی۔ وہ بے بسی سے فون تھامے کچھ سوچ رہی تھی، حالانکہ سوچنا اس کے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام تھا، لیکن اس وقت وہ دنیا کا سب سے مشکل کام کر رہی تھی۔ اگلے دن آپی سے اس کی پسند پوچھ کر وہ اس کی پسند کا کھانا بنانے لگی۔ آپی کوئی بچی نہیں تھی جو سمجھ نہیں پاتی، لیکن وہ ناراض ہونے کی بجائے خوش ہو گئی۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی۔ اس سے بہتر کیا ہو سکتا تھا کہ اس کی بہن اتنے بڑے گھر میں اس کے ساتھ ہو۔ لنچ پہ تو خیر وہ گھر پہ کبھی نہیں آتا تھا، لیکن ڈنر اکثر گھر پہ کرتا تھا، اس لیے وہ خوب تیاری سے ڈنر بنا رہی تھی۔ حالانکہ بنا صرف آپ ہی رہی تھی، وہ مختلف مسالوں کے ڈبے اٹھانے میں صرف ان کی مدد کر رہی تھی، لیکن ٹیبل پہ یہ کھانا اس کے نام سے پیش کیا جانا تھا، اس لیے وہ خوش تھی۔ کر تو وہ بے ایمانی رہی تھی، مگر محبت میں اتنی بے ایمانی تو چلتی ہی ہے۔ ڈنر پہ جب آپی اور وہ کھانے پہ موجود تھے اور اچھی طرح سے کھانا شروع کر چکے تھے، تب وہ اپنا بنایا ہوا، یعنی کہ آپی کی بنائی ہوئی بریانی لے کر حاضر ہوئی۔ وہ تو اس کے سامنے کچھ بول ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ تو آپی نے کہا کہ یہ بریانی خاص طور پر اس کے لیے مبرہ نے بنائی ہے۔ تب مہرام نے بڑے غور سے اسے دیکھا۔
وہ شرما کر نگاہیں جھکا گئی، لیکن اس کی سوچوں پر پانی تب پھر گیا جب اس نے بریانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ آپی بیچاری نے کہا بھی تھا کہ بریانی ٹیسٹ کرو، مگر وہ شاید اس سے اتنا ناراض تھا کہ اس نے بریانی کو ٹیسٹ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا اور یہ کہہ کر ٹال دیا کہ مزید کھانے کی گنجائش نہیں، اور ٹشو سے ہاتھ صاف کرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ آپی کی بنائی ہوئی بریانی جو اس کے نام سے پیش کی گئی تھی، اس کی بے عزتی برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور سیدھا اپنے کمرے میں آئی۔ اگر وہ ایک پل بھی مزید وہاں رکتی تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی۔ لیکن میں ہمت نہیں ہاروں گی، یہ تو شروعات ہے، اور اگر ہاروں گی نہیں تو جیتوں گی کیسے؟ گروں گی نہیں تو اٹھوں گی کیسے؟ اس نے اپنے آپ کو سمجھایا۔ اگلے دن جب وہ ڈرائنگ روم میں آئی تو دیکھا آپی اور مہرام باتیں کر رہے ہیں۔ وہ اسے اس طرح آپی کے ساتھ باتیں کرتا پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ سنجیدگی کے ساتھ ایک دوسرے سے کوئی گفتگو کر رہے تھے۔ وہ تھوڑا آگے بڑھی ان کی باتیں سننے کے لیے۔ اب وہ ان کے پاس پردے کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ ایسے انداز میں کھڑی تھی کہ ان کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ اسے اپنا آپ اس وقت ایک معصوم بچہ ہی لگا۔ اس نے کان کو تھوڑا کھینچا اور مہرام کی بات سننے لگی جو آپی سے کہہ رہا تھا۔ ارے نہیں بھابھی، ابھی شادی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ وہ بڑا خوبصورت لگ رہا تھا اس وقت۔ شادی کی بات سن کر اس کے تجسس میں مزید اضافہ ہو گیا، اس لیے تھوڑا مزید آگے ہو گئی۔ لیکن کیوں دیور جی، اب تو آپ کی عمر ہے شادی کی، اب نہیں کرو گے تو کب کرو گے شادی؟ تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ گھر ہے، کاروبار ہے، اور کیسی لڑکی چاہیے تمہیں؟ یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ تم کو کوئی لڑکی پسند ہو؟ آپی اپنا مخصوص لیکچر شروع کر چکی تھی، لیکن اسے آپی کے لیکچر میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اس کے جواب کے انتظار میں تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ارے نہیں بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں، بس ویسے ہی نہیں کرنا چاہتا۔ شادی اور شادی کے لیے میری پسند معمولی ہے۔ وہ لڑکی میرے ساتھ خوش ہو اور جو میں کھاؤں وہ بھی وہی کھائے، مطلب میری پسند اس کی پسند ہو، اور وہ زیادہ موٹی بھی نہ ہو، بالکل دبلی پتلی ہو۔ وہ اگلے دن صبح ہی صبح بیدار ہو گئی۔ وہ موٹی نہیں تھی، لیکن خود کو مہرام کی پسند کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے وہ مزید محنت کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی مہرام جس قسم کی بیوی چاہتا ہے وہ بالکل اس کی سوچ پر پورا اترے، اور وہ اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہ سکے۔ ویسے عموماً وہ دیر سے بیدار ہوتی تھی، لیکن اس دن صبح ہی صبح ورزش کے لیے وہ جلد ہی بیدار ہو گئی۔ شاید آپی بھی سوئی ہوئی ہوں گی اس وقت۔ وہ کھلے لان میں آئی جہاں صبح کے وقت بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے تنقیدی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور شروع ہو گئی۔ کبھی ہاتھوں سے پاؤں کو چھوتی تو کبھی بے مطلب پورے لان میں دوڑتی۔ اس وقت کوئی اور اگر اس کی اس حرکت کو دیکھ لیتا تو شاید قہقہے لگا کر ہنستا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ دل کھول کر اچھل کود کر رہی تھی۔ تیز تیز دوڑنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول چکا تھا، لیکن وہ ہمت ہارنے والوں میں سے ہرگز نہیں تھی۔ جوس وہ اپنے ساتھ لائی تھی، وہ پینے لگی۔ پتہ نہیں دنیا جہاں کے لوگ 3 گھنٹے ایکسرسائز کیسے کر لیتے ہیں، میری تو بس 20 منٹ میں ہی جان نکل گئی۔ وہ بڑبڑائی اور جوس پینے کے بعد مزید 20 منٹ تک وہ عجیب و غریب انداز میں اچھلتی کودتی رہی۔ اسے ورزش کا باقاعدہ کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اسے تو بس اتنا ہی پتہ تھا کہ ورزش کرنے سے انسان پتلا ہو جاتا ہے اور چربی پگھل جاتی ہے۔ کافی دیر تک وہ ورزش کرتی رہی۔ جب وہ تھک گئی تو اس نے ذرا آرام کا فیصلہ کیا۔ وہ پھر سے اپنے کمرے میں آئی اور سو گئی۔ یہ صرف ایک دن کی بات نہیں تھی، وہ اب روز مستقل طور پر ایکسرسائز کرتی تھی۔ اس دن وہ اور آپی بیٹھی لنچ کر رہی تھی جب مہرام دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اسے اس وقت گھر میں دیکھ کر وہ دونوں حیران ہوئی۔ وہ لنچ پر نہیں آتا تھا اور وہ ہاتھ منہ دھو کر لنچ کے لیے ان دونوں کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ وہ اس کے بیٹھنے سے جہاں خوش ہوئی وہیں گھبرا بھی گئی۔ پتہ نہیں اسے دیکھ کر وہ اتنا گھبرا کیوں جاتی تھی۔
لنچ پہ بھی کوئی خاص چیز نہیں تھی۔ آپی نے اپنی پسند کی ڈش یعنی کریلے کی سبزی بنائی تھی اور چاول۔ وہ کریلوں کی نسبت چاولوں کو پسند کرتی تھی، اس لیے چاول ہی کھا رہی تھی۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئی جب مہرام اپنی پلیٹ میں کریلے نکالنے لگا۔ کریلے کھاتا ہے تبھی کریلے جیسا سنجیدہ ہے، اس نے سوچا۔ لیکن اسے مہرام کی کچھ دنوں پہلے کہی بات یاد آئی جب اس نے کہا اسے اس قسم کی لڑکی چاہیے جو اس کی پسند میں ڈھل جائے، جو وہ کھائے وہ لڑکی بھی وہی کھائے۔ اس لیے وہ چاول پرے دھکیل کر اپنی پلیٹ میں کریلے نکالنے لگی۔ اس نے لبالب پلیٹ کریلوں سے بھر لی، لیکن آپی بھلا کہاں چپ رہنے والی تھی۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا جسے تھوڑی دیر پہلے وہ کریلے کے فوائد بتا رہی تھی، تب بھی اس نے کریلوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا اور اب بھر بھر کر کھا رہی تھی۔ انہوں نے تو پوچھ بھی لیا، خیر تو ہے، کس خوشی میں کریلے کھائے جا رہے ہیں؟ تب وہ بڑی سنجیدگی سے بولی، آپی کریلے کے بہت فوائد ہیں اور کھانے میں کبھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، جو مل جائے وہ شکر کر کے کھانا چاہیے۔ دنیا میں ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو اکثر وقت بھوکے پیٹ گزار دیتے ہیں۔ کریلا بھی ایک سبزی ہے۔ آپی ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ باتیں وہ مبرہ کے منہ سے سن کر صدمے میں آ گئی۔ کیا کوئی کہہ سکتا تھا کہ اس لڑکی نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، آپی آپ ان کریلوں کو میرے سامنے کیوں لے آتی ہیں؟ مجھے الٹی آنے لگتی ہے۔ پتہ نہیں یہ بکواس کریلے منڈی میں کون بیچتا ہے، مجھے تو وہ ملا تو میں اسے شوٹ کر دوں گی۔ محبت کیا ہے اور محبت انسان کو کتنا مجبور بنا دیتی ہے، یہ وہ جان چکی تھی۔ کتنا مشکل تھا کریلے کھانا، ہر نوالا کڑوا، لیکن وہ اس کے سامنے ظاہر نہیں کر رہی تھی کہ وہ کریلوں سے کراہیت محسوس کر رہی ہے۔ اس کے سامنے تو وہ بڑی رغبت سے کھا رہی تھی، لیکن اندر کا حال تو خدا کو معلوم تھا۔ پیٹ بھرنے کے بعد وہ کچن میں الٹی دینے چلی گئی۔ پتہ نہیں وہ کیسے کھا رہا تھا، لیکن وہ متاثر ضرور ہوا ہوگا۔ اسی دوران امی کئی بار فون کر چکی تھی کہ مبرہ کو واپس بھیج دو، گھر کے کام مجھ سے اکیلے نہیں ہو رہے۔ لیکن آپی کے شوہر کا لاہور میں قیام بھی لمبا پڑ گیا، اس لیے وہ کسی بھی قیمت پہ مبرہ کو جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ بقول ان کے اس کے گھر آنے سے گھر میں بہت رونق ہو گئی تھی۔ امی اس کی بات تو کبھی نہیں سنتی، لیکن اب چونکہ آپی کا حکم تھا اس لیے انہیں مجبوراً ماننا ہی پڑا۔ رات کے وقت اس نے نمرہ سے بھی بات کی۔ نمرہ میں کیا کروں، وہ تو بالکل بھی ہاتھ نہیں آ رہا، وہ اپنی ساری کارروائی بتانے کے بعد اس سے پوچھ رہی تھی۔ کیا وہ بالکل بھی متاثر نہیں ہوا؟ نمرہ نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، دل میں ہوا ہوگا، ورنہ اس کے چہرے سے تو کچھ ظاہر نہیں ہوتا۔ ادھر امی بلا رہی ہیں اور میرا مشن محبت ابھی ادھورا ہے، کیا کروں؟ وہ رو پڑی۔ بچوں کی طرح رونا آتا ہے تمہیں بس۔ ارے بات اب آگے جا چکی ہے، متاثر کرنے کی حد سے، اب کچھ اور کرنا ہوگا۔ اور کیا؟ وہ مری ہوئی آواز میں بولی، تم دعائیں مانگو اور ایسا کرو صبح اٹھ کر تہجد بھی پڑھا کرو اور رات کو عبادات بھی کیا کرو، اس سے ضرور وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گا۔ لیکن صبح صبح کون اٹھے یار؟ وہ بیزاری سے بولی، اب محبت میں اتنا سب کچھ تو کرنا پڑتا ہے، لوگ تو جان دے دیتے ہیں، اور تو اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ لعنت ہے تیری محبت پر، الارم لگا کر سو جانا، ایک بار وہ تیرے ہاتھ آ جائے پھر یہ پینترے کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی اور راستہ نہیں ہے کیا نمرہ؟ تو پھر اسے بھول جاؤ اور میرا سر مت کھاؤ، نمرہ غصے سے بولی۔ ایسا کرنے سے وہ پکا میرا ہو جائے گا نا؟ ظاہر ہے وہ جواب ہاں میں ہی سننا چاہتی تھی۔ ہاں ٹینشن مت لو، فلموں میں جب ہیروئن سچے دل سے دعا مانگتی ہے تو ہیرو کسی دوسری لڑکی کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ تم کچھ دنوں تک تہجد پڑھو، میں کسی مولوی سے مل کر اس سے محبت کے وظائف بھی پوچھ کر بتاتی ہوں، اور پھر وہ بھی جاری کر دینا۔ لیکن پہلے تم یہی کرو کہ وظائف کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ نمرہ نے اسے امید دلائی۔ اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ صبح 4 بجے ہی تو الارم بجنے لگا تھا۔
وہ کئی بار اسے بند کر چکی تھی، مگر وہ بن بٹن ریڈیو کی طرح بجے ہی چلے جا رہا تھا۔ اتنی صبح صبح اس کا بالکل بھی اٹھنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ محبت خوار کروا دیتی ہے۔ وہ صبح ہی صبح اٹھی اور وضو کر کے جائے نماز لاؤنج میں لے آئی، کیونکہ اسے لگتا تھا اگر اپنے کمرے میں عبادت کرے گی تو نیند اسے اپنی طرف بلانے کی کوشش ضرور کرے گی، اور وہ نیند سے جیتنا چاہتی تھی۔ وہ سجدے میں سر دیے ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، یا اللہ محرام مجھے دے دے، یا اللہ محرام مجھے دے دے۔ اسے اب یقین تھا کہ اللہ اس کی بات ضرور مان لیں گے اور اس کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی، اس لیے وہ مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور پھر اس کی آنکھ 11 بجے کھلی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی۔ سامنے صوفے پر محرام بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ ہائے، گڈ مارننگ، وہ اس کے پاس جا کر بولی۔ اس کے چہرے پہ وہی سنجیدگی تھی۔ گڈ مارننگ، وہ اخبار پڑھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ اسے لگا اب وہ اس کی خیریت پوچھے گا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن اس نے کوشش ترک نہیں کی۔ ہاؤ آر یو؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے پوچھنے لگی۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا اور اخبار رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ رکھائی سے کہتا ہوا وہ باہر نکل گیا، اور وہ وہیں ساکت رہ گئی۔ کیا ایسے لوگوں پر نفل اور تہجد بھی اثر نہیں کرتے؟ اپنی ساری محنت کو بیکار جاتا دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا۔ اس کا دل چاہا وہ دیوار سے ٹکر مار کر خود کو شہید کر دے۔ ادھر آپی کے شوہر بھی واپس آ رہے تھے، مطلب اسے بھی گھر واپس کل ہی جانا تھا۔ اتنی محنت کے باوجود بھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ خالی ہاتھ رہ گئی۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ ساری ایکسرسائزز، وہ کریلے کھانا، وہ سب بیکار گیا۔ وہ اپنا درد کیسے بھول سکتی تھی؟ رات کو اس نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے یہ ساری داستان نمرا کو سنائی۔ وہ بھی اس بار اداس ہو گئی تھی۔ ساری بات سننے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچی، تم نے ضرور عبادت دل سے نہیں کی ہوگی، یا وضو غلط کر بیٹھی ہوگی۔ نمرا نے کہا، بکواس بند کرو بدتمیز بے شرم لڑکی، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ وہ پھٹ پڑی، ارے کیوں اتنی اداس ہو رہی ہو؟ کوئی اور طریقہ سوچتے ہیں، نمرا حوصلے سے بولی، جبکہ وہ مزید سلگ گئی۔ طریقہ تو اب اپنے بچاؤ کا سوچنا، کیونکہ جب میں واپس آؤں گی تو تمہاری خیر نہیں، سمجھی؟ وہ چلا کر بولی۔ آئیڈیا، نمرا چٹکی بجا کر بولی۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ میرے پاس ایک کامیاب پلان ہے جس کے تحت محرام پکا تمہارا ہو جائے گا۔ کیسے؟ وہ آنسو صاف کرتے آخر بول پڑی۔ تم نے وہ سنا ہے، ہر بیماری کا علاج بنگالی بابا کے پاس؟ گھریلو ناچاکی، میاں بیوی میں جھگڑا، اولاد کا نہ ہونا، بواسیر کا بغیر آپریشن کے ٹھیک ہو جانا، محبوب آپ کے قدموں میں۔ تو رک، میں ابھی بنگالی بابا کو فون کرتی ہوں، وہ ہمارے مسئلے کا حل بتا دیں گے۔ نمرا نے فون کاٹ دیا۔ اس میں ایک بار پھر جوش پیدا ہو گیا۔ رات کے وقت وہ تعویذ بنا رہی تھی جو نمرا نے اسے بتایا تھا۔ نمرا نے بنگالی بابا سے فون پہ ساری تفصیل لکھ لی تھی، اور وہ تفصیل نمرا نے اسے میسج کی، اور وہ مکمل طور پر وہ میسج کاغذ پر اتار چکی تھی۔ نمرا کے مطابق یہ کاغذ محرام کے کھانے پینے کی چیزوں میں ڈالنا ہے۔ کھانا تو وہ اس کے ہاتھوں کا بنا کھاتا نہیں، اور پانی، یہ خیال آتے ہی اس کے دماغ نے کام کیا۔ وہ سیدھا اس کے کمرے میں گئی۔ اس کے آنے میں ابھی تھوڑا وقت باقی تھا۔ اس کا جگ سامنے میز کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ وہ تعویذ اس نے جگ کے اندر ہی ڈال دی۔ اب کیسے بچو گے بنگالی بابا کے وار سے؟ وہ خوشی سے بڑبڑائی۔ اچانک اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ وہ آ رہا ہے۔ اگر اس نے دیکھ لیا تو وہ کیا جواب دے گی؟ کیا کر رہی ہے وہ رات کو اس کے کمرے میں؟ اس کے پاؤں سے جیسے سارا خون خشک ہو گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ اندر داخل ہوا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شاید اسے کسی کی آمد محسوس ہوئی۔ وہ ڈری ہوئی کھڑی تھی۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے بے آواز خدا کو پکارا، اور شاید خدا نے اس کی بات سن لی،
وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا اور وہ بھاگتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ اپنا کام کر چکی تھی، اس لیے وہ خوش نظر آ رہی تھی، اور خوشی کی یہ خبر اس نے سب سے پہلے نمرہ کو سنائی۔ اس نے اس کی کامیابی پر داد دینے کے علاوہ اسے مبارکباد بھی دی۔ وہ اس رات بڑی خوش ہو کر سوئی تھی۔ گھر واپس جانے سے پہلے وہ اسے پرپوز ضرور کرے گا۔ کل کا دن اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں لائے گا۔ لیکن سوچ اور حقیقت کبھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ انسان جو سوچتا ہے اکثر حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ وہ بھی ایک ایسی ہی شام تھی، ایک اداس شام، جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ہال میں سبھی لوگ موجود تھے، آپی، ان کے شوہر، اور وہ انسان بھی جس سے وہ پیار کر بیٹھی تھی۔ اس کا سامان تیار تھا۔ آپی اس سے آخر کچھ نصیحتیں اور کچھ لیکچرز دے رہی تھی۔ وہ اتنی اداس اور اتنی افسردہ زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اس شام تھی۔ وہ شام اپنے اختتام کو تھی۔ سورج اپنے آخری سفر پر لوٹ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کی خوشیاں بھی لے کر ڈوب رہا تھا۔ بقول اس کے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ آپی پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی، وہ کچھ سن نہیں پا رہی تھی۔ وہ بس صدمے سے گنگ آپی کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا دل بہت زور سے رونے کا چاہ رہا تھا، مگر وہ سب کے سامنے ایسے رو بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑے اس سنجیدہ مزاج انسان کو دیکھا جس کے سینے میں شاید دل ہی نہیں تھا، ورنہ بنگالی بابا کی تعویذوں سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، لیکن اس انسان پہ کوئی تعویذ اثر نہیں کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کس قسم کا غیر رومانٹک بندہ تھا، پتہ نہیں اس کی بیوی اس جیسے سنجیدہ اور سڑیل مزاج انسان کے ساتھ کیسے گزارا کرے گی۔ کیا یہ اپنی بیوی کو شادی والے دن کریلے کے فوائد بتائے گا یا موسم کا حال بیان کرے گا؟ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ وہ ہاتھ باندھے بڑی سنجیدہ نگاہوں سے دیوار پہ لگی اس ڈراؤنی پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر میں وہ پینٹنگ زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ وہ آنسوؤں کا سیلاب بمشکل روکے ہوئے تھی۔ کسی بھی پل وہ بند ٹوٹ سکتا تھا اور آنسوؤں کا ایک سمندر جاری ہو جاتا، اور وہ کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ بچپن میں جب ایک بار وہ فیل ہوئی تھی تو امی نے خوب چترول لگانے کے بعد بڑے پیار سے اسے سمجھایا تھا، زندگی میں انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کبھی نہیں ملتی۔ ہماری لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ چیزیں ہم حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہماری نہیں ہوتی۔ اس وقت تو امی کے منہ سے یہ لفظ اسے زہر لگے تھے، مگر آج صحیح معنوں میں ان کا مفہوم سمجھ آیا تھا۔ اپنا خیال رکھنا چندا۔ آپی نے اس کے گال کو چھو کر گویا آخری کلمات ادا کیے، لیکن اسے اس پل کیا ہوا، وہ آپی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آنسوؤں کا جو سیلاب وہ کب سے بیچاری روک کر بیٹھی تھی وہ جاری ہو گیا۔ مہرام، فرقان کے ساتھ ساتھ آپی خود بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپی بیچاری شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ بہن سے دور جانے کے لیے آنسو بہائے جا رہے ہیں، لیکن انہیں کیا پتا یہ آنسو کسی اور چیز کے ہیں، یہ آنسو کسی اور کے لیے بہائے جا رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے وہ اپنے آنسوؤں کو روکنے میں کامیاب ہوئی، اور دکھ اور افسوس کی بات تو یہ تھی کہ اسے گھر چھوڑنے بھی وہی موصوف جا رہے ہیں۔ وہ سارا راستہ اس کے ساتھ رہے گی، اپنا دل جلائے گی۔ اسے اپنا ورزش کرنا، کریلے کھانا اور صبح 4 بجے اٹھ کر تہجد پڑھنا سب یاد آیا، جن کا اس بھوت نما انسان پر بالکل بھی اثر نہیں ہوا۔ وہ آخری بار آپی کے گلے لگی اور اپنا بھاری بیگ اٹھاتی ہوئی وہ اس کے ساتھ پورچ تک آئیں۔ اس ظالم انسان نے مروت نبھانے کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کا یہ بیگ میں اٹھا لیتا ہوں۔ اس سے تو امید بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی بیٹھ چکی تھی۔ اس نے شاید اسے ایک بار بیک ویو مرر سے دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی کو ایک جھٹکا لگا جس سے اس کا سر اگلی سیٹ کو جا لگا اور اس کے منہ سے ایک طویل و عریض چیخ برآمد ہوئی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔
پتہ نہیں گاڑی کو اس نے جان بوجھ کر جھٹکا دیا تھا یا انجانے میں ہوا تھا، لیکن وہ بیچاری جس کے آنسو ریڈی میڈ تھے، ایک دم ہی وہ سسکنے لگی۔ اس انسان نے اخلاقاً بھی نہیں پوچھا کہ رو کیوں رہی ہو، وہ آہستہ آہستہ سسکتی ہوئی خود ہی چپ ہو گئی۔ ہم دونوں ایک جان ہیں، دو دل ایک ارمان ہے، لیکن اب اس موڑ پر دیکھے دامن چھوڑ کر مانگے خوشیوں کی دعا ایک دوجے کے واسطے۔ وہ ادھر ادھر سے بے نیاز گاڑی چلانے میں مصروف تھا۔ اب تو اندھیرا بھی چھانے لگا تھا، مغرب کی اذانیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا، ایسے جیسے گاڑی میں اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں تھا۔ اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا تو وہ خود بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تازہ تازہ اتنا بڑا صدمہ سہ چکی تھی، لیکن 20 منٹ کے سفر کے بعد اسے پیاس کا احساس ہوا۔ زیادہ رونے کی وجہ سے اس کا گلا سوکھ گیا اور رونے کے چکروں میں اسے پانی پینا یاد ہی نہیں رہا۔ اب پیاس لگی تھی، لیکن اسے وہ مخاطب کرنا نہیں چاہتی تھی، اور کوئی راستہ تھا بھی نہیں۔ سنیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اس نے ایک دم بریک لگا دی۔ جی؟ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، سامنے دیکھتے ہوئے جی کہا۔ اسے سمجھ نہیں آیا آخر اس نے بریک کس خوشی میں لگائی۔ وہ سن تو بنا بریک لگائے بھی سکتا تھا۔ مجھے پیاس لگی ہے۔ اس نے اپنی آواز کو جان بوجھ کر مدھم رکھا تاکہ جناب کو ترس آئے۔ تو اس نے بے مروتی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ تو مجھے پانی پینا ہے۔ رات کو اس سنسان سڑک پہ کون بے وقوف کنواں کھود گیا ہے جس سے محترمہ کو پانی پلواؤں میں؟ آپ کو پتا تو تھا ہی اپنے اس بچپنے کا، تو ساتھ کوئی بوتل لے لیتی پانی کی، جیسے چھوٹے بچے اسکول لے کر جاتے ہیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر اس وقت وہ اس سے یہ امید کر رہی تھی کہ وہ اس کے لیے کہیں سے پانی ڈھونڈ کر لائے گا تو وہ ایک نمبر کی بے وقوف تھی۔ اس سے یہ امید بھی کیسے کی جا سکتی ہے؟ آپ ہی کے سامنے اخلاقیات کا جو چولا اس نے اوڑھ رکھا تھا، اب وہ بھی وہ اتار چکا تھا۔ ایسا صرف فلموں اور ناولوں میں ہی ہوتا ہے کہ ہیروئن کو پیاس لگے اور ہیرو کنواں کھود دیتا ہے اور اس کے لیے پانی نکالتا ہے۔ 2 پل وہ خاموش رہی، پھر غصے سے بولی، گاڑی ذرا آہستہ چلائیں۔ اپنا غصہ تو اسے نکالنا ہی تھا۔ آپ کو گاڑی چلانا آتا ہے؟ نہیں، وہ ناک سکیڑ کر بولی۔ تو میں جیسے چلا رہا ہوں مجھے پتا ہے، اس لیے آپ خاموشی سے بیٹھ کر ڈرائیو کرنے دیں۔ وہ بد اخلاقی کے سارے ریکارڈ توڑ کر بولا۔ وہ جواب دینے کی بجائے پھر سے سسکنے لگی۔ ایک تو اتنا گہرا صدمہ پہنچا تھا اور اوپر سے اس موصوف کا یہ حال۔ پتہ نہیں فلموں میں جوڑے اتنی رومانٹک باتیں کیسے کر لیتے ہیں۔ یہاں پانی مانگو تو ہیرو کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ وہ غصے سے سوچنے لگی، آپ مجھے پہلے بتا دیتی آپ اتنے اچھے سر میں روتی ہیں تو میں گاڑی میں میوزک ہی نہ لگاتا۔ وہ اس کے رونے پہ کمنٹ پاس کرتے ہوئے بولا، کیا مصیبت ہے، اب بندہ روئے بھی نہ۔ وہ جل کر کباب بن گئی۔ ہاں تو آپ کا یہ بکواس گانا سن بھی کون رہا ہے؟ وہ غصے سے پھنکاری۔ اندر تو ایک لاوا جل رہا تھا۔ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا، لیکن جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ اسے دیکھ رہی ہے، اس نے چہرے پہ سنجیدگی سجا لی۔ تو یہ مسکراتا بھی ہے۔ گاڑی پرانی ہے یا ڈرائیور نیا ہے؟ اتنے جمپ کس خوشی میں دیے جا رہے ہیں؟ گاڑی سڑک پر ڈانس کرتی ہوئی جا رہی تھی اور وہ بار بار دائیں سے بائیں ہو رہی تھی، لیکن اس بار ایک ایسا جمپ آیا جس سے اس کا سر لوہے سے ٹکرا گیا اور سر پہ باقاعدہ انگور بھی اگایا، اس لیے وہ غصے کا اظہار کیے بنا نہیں رہ سکی۔ گاڑی بھی نئی ہے اور ڈرائیور بھی نیا ہے، لیکن یہ سڑک پرانی ہے۔ ویسے اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا ہمارے ساتھ پرستان کی ملکہ عالیہ سفر کرنے والی ہیں، ہم نیا روڈ بنوا لیتے۔ وہ طنز کرتے ہوئے بولا۔ وہ کچھ نہیں بولی اور غصے سے باہر دیکھنے لگی۔ آپ کو لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز بالکل بھی نہیں ہے۔ جواب سوچنے کے باوجود وہ پھر سے شروع ہو گئی۔ کوئی تمیز سکھانے والی ہی نہیں ملی،
وہ بے نیازی سے بولا، اور ملے گی بھی نہیں، جیسا آپ کا مزاج ہے نا، اگر آپ دنیا کے آخری انسان بھی رہ جائیں تب بھی آپ نے گوارا ہی مرنا ہے۔ وہ سلگ کر بولی، میری فکر آپ مت کیجیے، میں اپنے لیے لڑکی ڈھونڈ چکا ہوں۔ وہ حیرت سے منہ کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ تو کیا یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے کوئی تعویذ اس پر اثر نہیں کر رہا تھا؟ اسے نئے سرے سے افسوس ہونے لگا۔ پھر کافی دیر تک خاموشی رہی۔ آدھے گھنٹے بعد جھٹکا کھا کر گاڑی رک گئی۔ جھٹکا صرف گاڑی ہی نہیں، اس نے بھی کھایا۔ اور جھٹکا ہو اور اس کے منہ سے چیخ نہ نکلے، ایسا تو ناممکن ہے۔ کیا ہوا؟ اب گاڑی سے اتروں گا، دیکھوں گا، تبھی تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوا۔ مجھے بھی آنا پڑے گا کیا؟ اس نے گھور کر مخاطب کو دیکھا۔ جی ہاں، اگر آپ پہلے کسی ورک شاپ پر کام کرتی رہی ہیں یا پھر آپ بانسری بجا کر گاڑیوں کو قابو کرنے کا ہنر جانتی ہیں تو ضرور آئیے۔ اس کے بعد اس نے نیچے تو کیا اترنا تھا، دل ہی دل میں اسے گالیاں دینے بیٹھ گئی۔ وہ نیچے اتر کر گاڑی کے چاروں طرف گھوم پھر کر پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ ہاں، مکینک کی اولاد، وہ بڑبڑائی۔ 10 منٹ سے اوپر ہو گئے۔ وہ پتہ نہیں باہر بیٹھا گاڑی میں کون سا دم درود پھونک رہا تھا، اور وہ اندر بیٹھی بیٹھی اکتا چکی تھی، اس لیے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلی، اور باہر نکلتے ہی ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی۔ وہ جو گاڑی کھولے اس پہ کوئی کام کر رہا تھا، حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ واٹ ہیپنڈ؟ یہ تو جنگل ہے، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ تو کیا آپ پارک سمجھ کر آئی تھی؟ یہاں تو کوئی انسان بھی نہیں ہے، وہ چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ رو دینے کے قریب تھی۔ میں تو انسان ہوں، باقی آپ کا مجھے نہیں پتا۔ وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس کے فکرے کو نظر انداز کر گئی اور بھاگتے ہوئے اس کے پاس چلی گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو کیا ناچوں؟ لیٹس گو فرام ہیئر پلیز۔ وہی کر رہا ہوں، گاڑی سے ہی جائیں گے، اڑ کر تو نہیں جا سکتے۔ وہ ایک بار پھر گاڑی چیک کرنے لگا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ڈر کر اس کے پیچھے چھپ گئی۔ اس نے اشارے کی سمت میں دیکھا۔ وہ ایک درخت ہے، وہ غصے سے بولا۔ لیکن یہ درخت کالا کیسے ہو گیا؟ وہ لرزتی آواز کے ساتھ بولی۔ درخت کالا نہیں ہے، رات ہو چکی ہے، اس لیے سب کچھ تمہیں کالا ہی نظر آ رہا ہے۔ اب آپ نے کچھ اور پوچھنا ہے یا میں کام کروں؟ وہ ایک بار پھر اپنا کام کرنے لگا۔ وہ چاروں طرف سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا تھا، گھنا جنگل تھا، اور لمبے لمبے درخت اس وقت موت کا منظر پیش کر رہے تھے۔ کبھی جو ہوا چلتی تو درختوں اور خشک پتوں میں عجیب ارتعاش پیدا ہو جاتا۔ ایسے جنگل اس نے فلموں میں دیکھ رکھے تھے۔ ایسے جنگلوں میں جب بھوتوں کا بسیرا ہوتا ہے اور جن سے اچانک بہت بڑے بھوت نمودار ہو جاتے ہیں اور وہ ایک پل میں ہی انسان کو کھا جاتے ہیں۔ بھوت کو یاد کر کے وہ ایک بار پھر چیخی، اور وہ کام کرتے کرتے ایک بار پھر رک کر اسے دیکھنے لگا۔ جن بھوتوں سے زیادہ ڈراونی اس وقت آپ لگ رہی ہیں، اتنا کیوں چیختی ہو؟ کیا گلے میں خراش نہیں پڑتی؟ میرے تو کان کے پردے پھٹ چکے ہیں۔ وہ اس کی بات جیسے سن ہی نہیں رہی تھی، چاروں طرف دیکھ کر جانے وہ کون سا جن بھوت نکالنے والی تھی۔ دانت بری طرح بج رہے تھے، سردی کی وجہ سے نہیں، ڈر کی وجہ سے۔ اگر وہ آج یہاں سے زندہ نکل گئی تو واقعی یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ اچانک سرد ہوائیں چلنے لگی، ہر طرف سردی پھیل گئی۔ اب تو پکا کوئی جن بھوت نکلے گا۔ فلموں میں بھی ہمیشہ جن بھوت آنے سے پہلے سرد ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ وہ بدک کر اس کے پاس گئی اور اس کا بازو تھام لیا۔ وہ اس طرح خود کے بازو پکڑے جانے پر حیران ہوا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ ناگواری سے بولا۔ چلو پلیز، کار میں چل کر بیٹھتے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ آپ چلیں، جا کر بیٹھیں،
جن بھوت جو بھی آیا وہ آپ سے پہلے مجھے کھا لیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ مطمئن ہو کر چلی گئی، لیکن اگلے ہی لمحے ایک اور چیخ مار کر واپس آئی۔ اب کیا ہوا؟ وہ بے بسی سے چلایا۔ اگر آپ کو انہوں نے کھا لیا تب میں اکیلی یہاں کیا کروں گی؟ یہ گاڑی کب تک ٹھیک ہو جائے گی؟ فلموں میں تو ہیرو 2 منٹ لگاتے ہیں گاڑی ٹھیک کرنے میں، اور آپ سے گاڑی بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ کیسے ڈرائیور ہیں آپ؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ میں ڈرائیور ہوں، میکینک نہیں، اور یہ کوئی فلم نہیں ہے، اصل زندگی ہے۔ اس لیے آپ خاموشی سے مجھے کام کرنے دیں۔ جتنا ہو پا رہا ہے اتنا کر رہا ہوں۔ اور ایک بات، رونا بند کر دیں۔ مجھے آپ کی یہ سریلی بین سننے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ بس اسے گھور کر رہ گئی۔ کیسا عجیب قسم کا انسان تھا۔ ہیرو کے رول پہ نہیں لیکن ولن کے رول پہ ضرور پورا اترے گا۔ یہ گاڑی نہیں بن رہی میرے سے، تھوڑی دیر بعد ٹرائی کرتا ہوں، ابھی بہت تھک گیا ہوں۔ اس کا بس نہیں چلا، وہ اس کا خون کر دے۔ 2 گھنٹے اس لیے لگائے گئے تھے، یہی جواب سننے کو۔ اب تو وہ مزید ڈر رہی تھی۔ وہ وہیں کار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور آس پاس کا جائزہ لینے لگی۔ جھینگروں کی آوازوں کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں تھی۔ اس کا دل پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، تب پہلی بار اسے پتا چلا وہ اکیلی کھڑی ہے۔ اس نے بے تابی سے کار کے اندر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ دائیں بائیں چاروں طرف کوئی نہیں تھا۔ اسے ڈر بھی لگنے لگا اور اس ظالم انسان پر غصہ بھی آنے لگا۔ اب وہ باقاعدہ چیخ چیخ کر اسے پکار رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ میں یہاں ہوں۔ آواز اسے بالکل اپنے پاس ہی سنائی دی۔ وہ تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھا لکڑیاں اکٹھا کر رہا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے آگ جلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اس کے سر پر پہنچ کر اس سے سوال کرنے لگی۔ لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہوں، ماچس میرے ہاتھ میں ہے، تو آپ کو کچھ بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ میں کیا کرنے والا ہوں؟ اسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ اتنی رات کو اس سنسان جنگل میں وہ آگ جلا کر جانے کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب وہ آگ جلا چکا تھا تو اس سے اپنے ہاتھ گرم کرنے لگا، ایسے جیسے یہاں وہ صرف یہی کام کرنے آئے ہوں۔ وہ بس حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنا بے نیاز تھا اور کتنا لاپرواہ تھا۔ کیا اسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی؟ وہ بھی وہیں بیٹھ گئی اور آگ سینکنے لگی۔ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا سنجیدہ اور کتنا شفاف چہرہ تھا اس کا، کتنی سچائی، کتنی معصومیت تھی اس کے چہرے پہ۔ وہ بس اسے دیکھتی رہی۔ کاش یہ شخص میرا ہوتا۔ بے ساختہ اس کے دل سے آہ نکلی۔ اس نے شاید اس کا گھورنا محسوس کر لیا تھا، اس لیے وہ سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ہڑبڑا کر آگ سینکنے لگی۔ اس جنگل میں اتنی سردی تھی، آگ بھی اس سردی کا زور توڑنے میں ناکام رہی۔ اس کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا۔ وہ معصوم صورت بنا کر بولی، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ اس کی نظر اس کے کوٹ پر تھی۔ فلموں میں ایسا ہوتا ہے، ہیروئن جب کہتی ہے مجھے سردی لگ رہی ہے تو ہیرو فوراً اپنا کوٹ اتار کر اسے دیتا ہے۔ دراصل وہ بہت رومانٹک سین ہوتا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ آگ جل رہی ہے نا، اور مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ میں اپنا یہ کوٹ اتار کر تمہیں دینے والا ہوں۔ وہ بے نیازی سے بولا اور اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ آخر اس نے ایسا سوچا ہی کیوں کہ وہ اسے اپنا کوٹ دے گا؟ یہ شخص تو اس کی کسی سوچ پر بھی پورا نہیں اترا۔ اچانک وہ وہاں سے اٹھ کر کار کی طرف جانے لگا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کار کے پاس پہنچ کر اس نے اندر ہاتھ ڈال کر کہیں سے ایک بسکٹ نکالا اور وہیں کار سے ٹیک لگا کر وہ بسکٹ کھانے لگا۔ وہ شاید بھول چکا تھا یا شاید بھلا چکا تھا کہ اس کے علاوہ بھی ایک وجود یہاں موجود ہے، اسے بھی بھوک لگ سکتی ہے، لیکن وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے بسکٹ کے ساتھ انصاف کرنے لگا تھا۔ اسے شدید غصہ آیا۔
اچانک بسکٹ کھاتے کھاتے اس کی نظر اس پر پڑی تو اس نے شاید اخلاقاً ہی اس سے پوچھا کہ وہ بسکٹ کھائے گی۔ اس نے جواباً اثبات میں سر ہلا دیا۔ اوہ سوری، بسکٹ تو ختم ہو گیا، یہ تھوڑا بچا ہے، اگر یہ آپ کی بھوک مٹا سکے تو۔ اس نے بسکٹ کا خالی پیکٹ اس کی طرف بڑھایا جس میں آدھے سے بھی بہت کم جتنا بسکٹ تھا۔ اس نے وہ پیکٹ اس کے ہاتھوں سے لے کر سیدھا اس کے منہ پر مار دیا۔ وہ اس کے رد عمل سے حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی اس حرکت پر بری طرح کھول گئی۔ ایک تو اسے اپنے پلان کی ناکامی پر غصہ تھا، اوپر سے وہ جنگل میں بری طرح پھنس چکے تھے اور آگ میں گھی کا کام جناب نے ہی مذاق کر کے کیا۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ تمیز اخلاقیات نام کی کوئی چیز بھی ہے آپ میں یا نہیں؟ کیسے بے مروت بد لحاظ قسم کے انسان ہیں آپ؟ ایک لڑکی کے سامنے بسکٹ کھاتے ہوئے شرم نہیں آئی آپ کو؟ کم از کم بندہ اخلاقاً ہی پوچھ لیتا ہے، لیکن آپ تو بڑے بے شرم نکلے مہرام اقبال۔ بے مروتی بد لحاظی کے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ چکے ہیں آپ۔ مجھے آپ جیسے بد لحاظ بدتمیز قسم کے انسان کے ساتھ کوئی سفر نہیں کرنا۔ میں مرتی ہوں یا مجھے کوئی جن بھوت کھا لے، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ بس آپ کریں اکیلے سفر، بھاڑ میں جائیں آپ اور آپ کی یہ پھٹیچر گاڑی۔ وہ مستحکم لہجے میں بول کر جانے کے لیے مڑی، لیکن اچانک کچھ سوچ کر واپس آئی۔ وہ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں مہرام اقبال، آپ نہایت ہی بدتمیز اور اعلیٰ درجے کے بے شرم انسان ہیں۔ آپ کو خواتین سے بات کرنے کی بالکل بھی تمیز نہیں ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا بے شرم اور بد لحاظ انسان نہیں دیکھا۔ آپ تو ایک جنگلی انسان ہیں، اس جنگل میں رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں آپ۔ وہ غصے سے کہہ کر آگے چلنے کے لیے مڑی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اسے بہت پیچھے چھوڑ آئی۔ وہ اس گھنے جنگل میں چلتی ہوئی بہت دور نکل آئی۔ یہ احساس اچانک ہی اسے ہوا۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی تو کسی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ گھبرا گئی، چہرے پر پسینہ آ گیا۔ اس کے سامنے تو غصے میں بڑے بڑے دعوے کر کے آئی تھی، لیکن اب اس کی جان پر بنائی۔ چاروں طرف لمبے لمبے درخت تھے۔ وہ اکیلی کھڑی تھی اس ویران جنگل میں۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے ساتھ اتنی ڈر رہی تھی، اب تو بالکل ہی اکیلی تھی۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا، کم از کم اس کے سر پر سائبان تو تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ اگر سچ مچ کہیں سے کوئی جن بھوت نکل آیا تو وہ کیا کرے گی؟ وہ تو اسے ایک پل میں ہی چیر پھاڑ کر ڈنر انجوائے کریں گے۔ یہ احساس کتنا دل دہلا دینے والا تھا کہ وہ اس جنگل میں اکیلی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کسی ہارر فلم کا سین ہو جس میں ہیروئن اکیلی ہو، اسے بدروح اٹھا کر لے جاتے ہیں، پھر ہیرو آ کر اسے بچا لیتا ہے۔ ہیرو؟ ہاں، وہ غصے سے بڑبڑائی۔ ایسا ہیرو تو اپنی جان بچا کر بھاگ جائے گا، اسے ہیروئن سے کیا؟ تو نہ دے میرا ساتھ اے ہم سفر، میں چلوں گی اکیلی یوں ہی عمر بھر۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آیا۔ یہ کون سا موقع تھا یہ شعر پڑھنے کا؟ گھر پہنچ کر آپ ہی کو اس کی ساری شکایتیں کروں گی، لیکن گھر کیسے جاؤں؟ اگر یہاں سے زندہ بچی تو ہی گھر جا سکوں گی نا۔ یہاں بڑی بڑی بدروہیاں میرا خون پی جائیں گی اور باقی بدروہوں کو بھی ڈنر کا انویٹیشن دے دیں گی۔ اف، کیا کروں؟ وہ ڈرتے ہوئے بڑبڑائی۔ اسے وہاں کھڑے کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ بس سہمی سہمی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اب تک تو وہ گاڑی ٹھیک کر کے چلا بھی گیا ہوگا، اسے کیا پرواہ تھی میری؟ وہ تو خوش ہو رہا ہوگا، اس کے سر سے بوجھ اتر گیا۔ اللہ برباد کرے اسے، اللہ کرے کوئی کالا کوا اسے اٹھا کر لے جائے، جنگلی بھوت اسے مار کر اس کا کباب بنائے اور چڑیلیں اس کی ہڈیاں بھی کھا جائیں، کمینہ کہیں کا۔ وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ اچانک اس کی رونے کی آواز بلند ہو گئی اور اگلے ہی پل وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ رونے کی تو ویسے بھی وہ کچی تھی، اور اب تو موقع بھی رونے کا تھا، تو وہ ایسے میں کیوں نہ روتی؟ اگر آپ کے رونے کا سین مکمل ہو گیا تو چلے؟ اسے پیچھے سے جانی پہچانی مانوس آواز سنائی دی۔ وہ چہرے پہ سنجیدگی لیے اس کے بالکل پیچھے ایک پتھر پہ بڑی بے نیازی سے بیٹھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر چونک گئی اور گھبرا کر تھوک نکلنے لگی۔ جانے وہ کب سے یہاں بیٹھا تھا،
اور اس کی کتنی باتیں سن چکا تھا، لیکن وہ چہرے پہ سنجیدگی سجا کر منہ دوسری طرف پھیر کر کھڑی ہو گئی، جیسے تھوڑی دیر پہلے پھوٹ پھوٹ کر رونے والی لڑکی وہ نہیں کوئی اور تھی۔ وہ اب اٹھ کر اس کے بالکل پاس آ گیا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ گاڑی میں نے ٹھیک کر لی ہے، چلو، وہ لاپرواہی سے بولا۔ دل ہی دل میں وہ گاڑی کے ٹھیک ہو جانے کا سن کر بہت خوش ہوئی، لیکن اخلاقاً منہ پہ ناراضگی سجائے کھڑی تھی، گویا اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ محترمہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ اس کے سامنے ہاتھ ہلا کر بولا۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، اتنی آسانی سے تو وہ اسے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ نہیں جانا مجھے، آپ چلے جائیں یہاں سے، مجھے مرنا ہے تو ٹھیک ہے، میں مروں گی، لیکن آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنی اس چڑیل کو لے کر جاؤ جسے اپنی بیوی کے طور پر مقرر کر چکے ہو۔ پتہ نہیں یہ بے موقع کون سا شکوہ لے کر بیٹھ گئی۔ چلنا ہے تو چلو، نہیں تو میں جا رہا ہوں، اتنی منتیں میں نے اپنے باپ کی کبھی نہیں کی۔ وہ غصے سے کھول گئی مگر بولی کچھ نہیں۔ اوکے، پھر میں جا رہا ہوں، میں تو صرف یہ بتانے آیا تھا کہ اس طرف جہاں آپ کھڑی ہو بھوتوں کا مین اڈا ہے، یہاں رات کو بھوت مل کر ناچتے ہیں، اور آج تو کسی ایک چڑیل کی شادی بھی ہے، ان بیچاروں کو ولیمے کے لیے گوشت کی بھی تلاش ہے۔ اچھا ہوا جو آپ یہ قربانی دے رہی ہو، آپ بیچارے گوشت ڈھونڈنے کی جھنجھٹ سے بچ گئے۔ وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے جانے کے لیے مڑا، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ شادی، ولیمہ، گوشت، سنیں، اس نے تیزی سے اسے پکارا جو آگے جا رہا تھا۔ جی، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگا۔ آپ کے علاوہ اور کتنے آدمی ہیں یہاں؟ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی۔ بہت سارے، جو آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اچھا، جو شادی اور ولیمے کا آپ نے کہا تھا وہ سب سچ ہے کیا؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ ہاں، 125% سچ۔ لیکن آپ کو کیسے پتا کہ آج ان کی شادی ہے؟ کیونکہ کل مہندی تھی، وہ پر یقین انداز میں بولا۔ مہندی؟ لیکن آپ کو مہندی کا کیسے پتا؟ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پٹھان بھوت ملا جو اپنی بیگم پٹھانی چڑیل کے ساتھ شادی پہ جا رہے تھے۔ میں نے ویسے ہی پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ تب وہ بتانے لگا، خوچا، ہمارا ماما کا بیٹی کی بھابھی کی بھائی کا شادی ہے، اور تبھی مجھے پتا چلا۔ وہ ایسے بولا جیسے وہ اتنی بے وقوف تھی جو اس کی اس عجیب و غریب کہانی پہ یقین کر لیتی، لیکن وقت کا تقاضا یہی تھا وہ اس کے ساتھ چلی جاتی، کیونکہ اتنی رات کو اس سنسان جنگل میں وہ اکیلی کیا کرتی؟ جن بھوتوں کا واقعی کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ اوکے، اب آپ اتنی منتیں کر رہے ہیں تو چلتی ہوں، وہ اس پر احسان کرتے ہوئے بولی۔ چلو، آپ کی بڑی مہربانی محترمہ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ بڑا عجیب قسم کا آدمی ہے، مذاق بھی سنجیدگی سے کرتا ہے۔ مذاق کرتے وقت اس کو ہنسی کیوں نہیں آتی، جبکہ ہمارا تو معمولی سی بات پہ ہنس ہنس کر برا حال ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ کیوں ایسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ کچھ نہیں، یوں ہی۔ وہ سٹپٹا گئی۔ کیا سچ مچ میں بہت ہینڈسم ہوں؟ وہ اس کے اس طرح رکنے پہ گڑبڑا گئی اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس بات پر بھی وہ نہیں مسکرایا، جبکہ عموماً کسی کی تعریف کی جائے تو وہ لازماً مسکراتا ہے۔ پتہ نہیں یہ انسانوں کی اور مردوں کی کون سی اقسام ہے۔ وہ دونوں کار کے بالکل پاس پہنچ گئے۔ وہ دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس کے بیٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بھی نخرے کرتی ہوئی بہرحال بیٹھ ہی گئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ ایسا لگا جیسے برسوں سے گمشدہ مسافر اپنی منزل پر پہنچ گیا ہو۔ اس نے گاڑی کی پشت پر سر ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر دی۔ وہ بہت تھک چکی تھی۔ چلیں؟ وہ اسے بیک ویو مرر سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، جیسے باقی ہر فیصلہ تو مجھ سے پوچھ کر کیا جاتا ہے۔ گاڑی سٹارٹ بھی مجھ سے پوچھ کر کی تھی، آگ بھی مجھ سے پوچھ کر جلائی تھی، اور بسکٹ بھی مجھ سے پوچھ کر ہی کھایا تھا۔ وہ طنز کرنے لگی۔ اوہ، مطلب ابھی تک وہ بسکٹ آپ کے ذہن سے نہیں اترا؟ 10 روپے کا بسکٹ تھا، اب معاف بھی کر دو اسے۔
ہضم بھی نہیں ہونے دیں گی اس بسکٹ کو۔ میں نے جیسے آپ کا نظام انہضام روک رکھا ہے۔ میرا کیا ہے، میری بلا سے ہر روز بسکٹ کھائیے۔ وہ ادائے بے نیازی سے بولی۔ اچھا، تو معمولی بسکٹ کے لیے اتنا بڑا ڈرامہ کیوں کیا اور ناراض ہو کر چلی کیوں گئی؟ میں بسکٹ کے لیے نہیں گئی، اور بات صرف بسکٹ کی نہیں تھی۔ آپ میں اتنی اخلاق تو ہونی چاہیے، ایک لڑکی کے سامنے بسکٹ کھاتے ہوئے اسے کم از کم کھانے کی دعوت تو دینی چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ اور اگر وہ لڑکی سچ مچ دعوت قبول کر لیتی تو میں کیا کھاتا؟ وہ مذاق کے موڈ میں تھا۔ آپ سے تو بحث ہی فضول ہے، آپ کو لڑکیوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے بالکل بھی نہیں پتہ، کہہ کر وہ ناخن خرچنے لگی۔ اچھا، اور آپ کو جیسے مردوں سے بات کرنے کا مکمل طریقہ پتہ ہے؟ ہاں، میں کم از کم آپ کی طرح نہیں ہوں، مردوں سے بڑے تمیز سے بات کرتی ہوں۔ وہ بال پیچھے جھٹک کر بولی۔ اچھا، تو مجھے بدتمیز، بد لحاظ، بے مروت اور اعلیٰ درجے کے بے شرم کے خطاب کس نے دیے تھے؟ اس نے گاڑی چلاتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک پل کے لیے وہ لاجواب ہو گئی، لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے بالکل نہیں تھی۔ اوکے، میں نے کہا تھا، لیکن یہ کہنے کے لیے مجھے مجبور کس نے کیا تھا؟ ٹھیک ہے، میں نے بسکٹ نہیں دیا تو اس بات کا بتنگڑ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ جاتے جاتے واپس پلٹ کر آئی تھی مجھے ڈانٹنے کے لیے، اور میری شرافت تو دیکھیں، میں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ اترا کر بولا، جبکہ وہ تھوڑی شرمندہ ہو گئی۔ اوکے، آئی ایم سوری، وہ مدھم آواز میں بولی۔ کیا کہا؟ میں نے سنا نہیں۔ وہ جان بوجھ کر اسے ستا رہا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ اس بار چلا کر بولی۔ اوکے، اور وہ بددعائیں بھول گئیں آپ؟ چڑیلے کباب بنائے، بھوت ہڈیاں کھائیں اور کوے اڑا کر لے جائیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی۔ وہ اسے اتنی آسانی سے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اوکے، ان کے لیے بھی سوری۔ اچھا، ویسے مجھے ایک بات زندگی میں پہلی بار پتہ چلی کہ بے شرموں کے بھی درجے ہوتے ہیں، اور اعلیٰ درجے کا بے شرم میں ہوں۔ اچھا، ایک بات بتائیں، آپ بددعا دے رہی تھی کوے اڑا لے جائیں، تو مجھے بتائیں کوے کیسے انسان کو اڑا سکتے ہیں؟ بندہ بددعائیں تو ٹھیک ٹھیک دے، آپ کو تو صحیح طرح سے بددعائیں دینا بھی نہیں آتا۔ آئی ایم سوری، بددعائیں دیتے وقت میں بھول گئی تھی کہ کوئی جاسوس میرے پیچھے بیٹھا میری ساری باتیں سن رہا ہے۔ اگلی بار بددعا دینے سے پہلے بددعاؤں کی گرامر یاد کر لوں گی۔ وہ چڑھ کر بولی۔ اس نے ایک کہکہا لگایا اور وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے پہلی بار کہکہا لگاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ ہنستے بھی ہیں؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگی۔ کیوں، میں انسان نہیں ہوں کیا؟ ہاں، ایک منٹ، وہ اتنی تیزی سے بولی کہ اسے مجبوراً بریک لگانی پڑی۔ کیا ہوا؟ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ آپ نے ہر بات کے لیے مجھ سے سوری بلوایا، اور اس دن آپ نے جب مجھے جنگلی بلی اور مداری کے خطاب سے نوازا، ان کے لیے سوری کون بولے گا؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ تو اس بات کے لیے آپ نے گاڑی رکوائی؟ میں نے کب گاڑی رکوائی؟ وہ تو آپ نے خود روکی۔ اب سوری بولو۔ اوکے، آئی ایم سوری۔ وہ سوری بول کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ کیا کہا؟ میں نے سنا نہیں۔ اگر وہ شیر تھا تو وہ بھی سوا شیر تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ سوری، وہ ذرا زور سے بولا، اور گاڑی چلا کر ایک بار پھر سفر شروع کر دیا۔ ویسے جو شاعری آپ گنگنا رہی تھی، وہ آپ خود لکھتی ہیں؟ ہاں، اور نہیں تو کیا، وہ اترا کر بولی۔ اور مجھے لگا ٹرکوں اور رکشوں کے پیچھے سے کاپی کر کے گنگناتی ہیں۔ اور اس کا دل چاہا اس انسان کو شوٹ کر دے۔ اس کے دل سے نکلے لفظوں کی اتنی توہین! اسے غصہ تو بہت آیا، مگر بولی کچھ نہیں۔ اچھا، ویسے آپ مجھ سے اور کچھ نہیں کہنا چاہتی؟ بڑی دیر بعد وہ بولا۔ اور کس بارے میں؟ وہ حیران ہوئی۔ کچھ نہیں، ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ سفر تو تقریباً ختم ہونے کو ہے، بس آدھا گھنٹہ بچا ہے، اس نے بتایا۔ اس کے دل کی دھڑکن عجیب ہوئی۔ صرف آدھا گھنٹہ، مطلب 30 منٹ، 1800 سیکنڈز، کچھ لمحے، کچھ پل، پھر بس
سب ختم، یہ سفر ختم ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے ایک بوند آنسو گرا۔ وہ جانتی تھی یہ سچے آنسو ہیں، اس سے دور ہونے کے آنسو۔ پتہ نہیں پھر کبھی یہ موقع ملے نہ ملے، پھر کبھی وہ دونوں زندگی میں اس طرح سفر کرے نہ کرے، زندگی موقع دے یا نہ دے۔ کچھ چیزیں زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہیں، اور فیصلے کا حق انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو وقت کو گنوا دے، چاہے تو اس سے فائدہ اٹھا لے۔ کیا پتہ پھر کبھی یہ انسان اس سے ملے نہ ملے۔ آج وہ اس کے پاس ہے، اس کے بالکل قریب۔ وہ اسے اپنے دل کی بات بتا سکتی ہے، اس سے کہہ سکتی ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے۔ اگر یہ وقت چلا گیا تو وہ خود کو معاف نہیں کرے گی۔ یہ سوچ کر کہ اس دن وقت تھا اور اس نے وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے وہ اسے ریجیکٹ کر دیتا یا پھر یہ کہتا کہ وہ کسی اور سے پیار کرتا ہے، مگر اسے بتانے میں حرج ہی کیا ہے؟ اسے پھر زندگی میں کبھی یہ پچھتاوا تو نہیں ہوگا کہ وہ اس سے کبھی نہیں کہہ سکی، وہ اسے اپنے دل کی بات نہیں بتا سکی۔ تب صرف پچھتاوے رہ جائیں گے۔ تب وہ صرف یہ سوچتی رہے گی، کاش اس دن میں ذرا ہمت کر لیتی اور اسے اپنے دل کی بات بتا دیتی تو کیا ہو جاتا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کے چہرے پہ بالکل سنجیدگی تھی۔ وہ بڑی محبت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ آنسو اس کی گود میں گرے جا رہے تھے۔ رات کی وجہ سے وہ اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اسے ایسا کوئی ڈر نہیں تھا۔ 20 منٹ باقی ہیں۔ اس نے محرام کی آواز سنی۔ وہ کیوں اسے بار بار یہ احساس دلا رہا ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں؟ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے، سیکنڈ کی سوئی دھڑا دھڑ آگے بڑھ رہی ہے۔ وقت برف کی طرح اس کی ہاتھوں سے پھسل رہا تھا۔ وہ ہاں یا نہ کی کشمکش میں تھی۔ زندگی میں ہر انسان ہاں یا نہ کی کشمکش سے گزرتا ہے، تب وہ دراصل خود کو پلسرات پر محسوس کرتا ہے۔ اس وقت بھی وہ خود کو پلسرات پر محسوس کرنے لگی تھی۔ کیا کروں؟ اسے بتا دوں کہ میں اس سے کتنا پیار کرتی ہوں، مجھے یہ کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن اگر اس نے مجھے ٹھکرا دیا یا میرا مذاق اڑایا تب تو میں اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں گی۔ کیا عزت رہے گی میری خود کی نگاہوں میں؟ نہیں میں اس سے کبھی نہیں کہہ پاؤں گی۔ اب تو فائدہ بھی نہیں ہے، اس نے بتایا بھی ہے کہ وہ کسی اور سے پیار کرتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں اس نے صرف مذاق میں کہا ہو؟ نہیں میں نہیں کہوں گی، مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں نے جو کرنا تھا کر چکی ہوں، اب میں مزید کچھ نہیں کر سکتی۔ شاید یہ میری قسمت میں ہی نہیں، یہ کسی اور کی قسمت میں ہے۔ وہ سوچنے لگی، پھر اس نے دل کی آواز سنی، تو تم اظہار نہیں کرو گی؟ سامنے دیکھو مبرہ، دیکھو تم کیا کھونا چاہتی ہو؟ کیا تم خود کو معاف کر سکو گی؟ اتنا اچھا موقع ہاتھ سے جانے کے لیے ساری عمر کے پچھتاووں سے بہتر ہے آج بول دو اپنے دل کی بات، بنا جھجک کہہ دو۔ آج تو ہمت کرو، اگر آج بھی تم نہ کہہ سکی تو پھر کبھی نہیں کہہ پاؤ گی۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دو۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور مستحکم ارادہ بنا لیا اس سے بات کرنے کا، آر یا پار، انجام چاہے کچھ بھی ہو، لیکن وہ اس سے ایک بار اپنے دل کی بات ضرور کہے گی۔ صرف 10 منٹ باقی تھے گھر پہنچنے میں۔ وہ لوگ شہر پہنچ چکے تھے، کسی بھی پلی گاڑی گھر کے آگے رک سکتی تھی۔ رات ہونے کی وجہ سے سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ سنیں؟ وہ مدھم آواز میں بولی۔ جی، وہ بیک ویو مرر سے دیکھتے ہوئے بولا۔ گاڑی سائڈ پر روک دیں گے؟ وہ حیران ہوا اس کی بات پر، لیکن اس نے گاڑی سائڈ پر روک دی۔ جی، وہ اب سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ ہاتھ گود میں رکھے ہوئے تھی اور نگاہیں نیچی تھی۔ جی کہیں، وہ پیچھے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ آپ یہاں آئیں، میرے برابر بیٹھے۔ وہ شاید حیران ہوا تھا، مگر اس نے ایسا ہی کیا۔ اب وہ بالکل اس کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ اس کے کپڑوں سے اٹھنے والی خوشبو بھی اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی دھڑکن عجیب بے قابو، بے ربط تھی۔ جی، وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس انسان کو نہیں کھو سکتی تھی، کسی بھی طرح نہیں۔ وہ بھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ میں دراصل،
وہ کانپ رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کیسے بات شروع کرے۔ کوئی معمولی بات تو نہیں کرنے جا رہی تھی، اتنی بڑی بات کے لیے دل بہت بڑا کرنا تھا۔ جی جی کہیں، میں سن رہا ہوں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے آنسوؤں کو دیکھ رہا تھا، اور جو وہ کہنے والی تھی بڑی بے تابی سے اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ میں آپ سے دراصل وہ پھر سے اٹکنے لگی۔ بات اس کے منہ سے نکل ہی نہیں رہی تھی، زبان لڑکھڑا رہی تھی اور وہ خود بھی بری طرح کانپ رہی تھی۔ گھبرائیں نہیں، بتائیں کیا کہنا ہے آپ نے؟ وہ اس کا حوصلہ بڑھانے لگا۔ وہ چاہتا تھا جو بات وہ کہنا چاہتی ہے وہ کھل کر کہے۔ دراصل مجھے کچھ نہیں کہنا، آپ گاڑی چلائیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ اسے عجیب نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا، واپس فرنٹ سیٹ پر آ گیا اور گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ پیچھے بڑی شدت سے رو رہی تھی، آنسو فوارے کی طرح گر رہے تھے۔ وہ بس روتے ہوئے آواز نہیں نکال رہی تھی۔ وہ شاید اس کی دل کی کیفیت سے انجان گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ بس کچھ لمحے، پھر اس کا راستہ الگ اور اس کا راستہ الگ۔ وہ دونوں ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے، کبھی نہ ملنے کے لیے۔ وہ اسے بڑی حسرت سے دیکھتی رہی، شاید وہ اسے آخری بار دیکھ رہی تھی۔ پھر پتہ نہیں وہ کہاں اور وہ کہاں۔ شاید یہ شخص اس کی قسمت میں نہیں، اور وہ قسمت سے نہیں لڑ سکتی۔ قسمت سے لڑنے میں آئی یہاں، قسمت مجھے آزماتی رہی۔ کچھ یادیں بنانے میں آئی یہاں، کچھ یادیں مجھے ستاتی رہیں۔ مسکرانے کی چاہ میں آئی یہاں، ایک یاد پل پل رلاتی رہی۔ میں خوابوں کو پانے آئی یہاں، حقیقت مجھے بلاتی رہی۔ ایک گھروندہ بنانے میں آئی یہاں، ایک گھروندہ تو قسمت بناتی رہی۔ چند سپنے سجانے میں آئی یہاں، چند سپنے حقیقت سجاتی رہی۔ کئی رشتے بنانے میں آئی یہاں، میری قسمت مجھے بلاتی رہی۔ محبت نبھانے میں آئی یہاں، محبت مجھے آزماتی رہی۔ فتح کو پانے میں آئی یہاں، میری قسمت مجھے کیوں ہراتی رہی۔ 10 منٹ ہو چکے تھے، گاڑی رک گئی۔ وہ شاید اس کے اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے گاڑی سے باہر اتری۔ لیکن یہ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ گھر نہیں، کسی پارک میں آئی تھی، جہاں ہلکے لائٹس بھی روشن تھے۔ وہ حیرت سے کبھی پارک کو تو کبھی محرام کو دیکھتی۔ وہ گاڑی سے باہر اترا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک بینچ پر بٹھا دیا، اور خود بھی 1 منٹ میں آنے کا کہہ کر کہیں چلا گیا۔ وہ بس حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اتنی حیران تھی وہ کہ اکیلے ڈر بھی نہیں رہی تھی۔ 1 منٹ بعد وہ آیا تو وہ بے ساختہ کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ حیران تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے کچھ پھول اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ حیرانی سے محرام اور اس کے ہاتھوں میں موجود پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ محترمہ مبرہ احمد، میں یعنی محرام اقبال ولد اقبال جاوید، عمر 24 سال، شناختی علامت گردن پر تل کا نشان، جسے آپ دیکھ سکتی ہیں۔ زیادہ ہینڈسم نہ سہی تو تھوڑا بہت تو ہوں ہی۔ یہ پھول گلاب کے نہیں ہیں، لیکن پھول ضرور ہیں۔ میں آپ کو شادی کے لیے پرپوز کرتا ہوں۔ کیا آپ کو یہ رشتہ قبول ہے؟ وہ شاکڈ تھی، صدمے میں تھی یا حیرت زدہ تھی یا خوش تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکی، بس وہ ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ ہمیشہ کی طرح سنجیدگی تھی۔ وہ صدمے سے کچھ بول ہی نہیں پائی۔ یہ کیا حقیقت تھی یا خواب؟ کیا وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ اس بیچارے کو اپنی بات ایک بار پھر سے دہرانی پڑی۔ میں آپ سے عشق نہ سہی تو پیار تو ضرور ہی کرتا ہوں۔ اب آپ بتائیں، کیا آپ کو یہ رشتہ قبول ہے؟ اس نے ایک پل میں ہی اس کے ہاتھوں سے وہ پھول لے لیے۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ کوئی خواب نہ ہو اور ایک پل میں سب ختم نہ ہو جائے۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، لیکن یہ کیسے؟ وہ حیرت میں تھی۔ اب وہ کھڑا ہو گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بینچ پر بٹھا دیا۔ وہ خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ ابھی بھی بہت حیران تھی۔ ارے بھائی، مراقبے سے باہر نکل آؤ، یہ سب سچ ہے۔ وہ بیچاری نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھتی رہی۔ وہ شاید اس کی آنکھوں میں حیرت بھانپ گیا تھا۔
تو ہوا کچھ یوں محترمہ، مجھے یقین تھا آپ کبھی محبت کا اقرار نہیں کر پاؤ گی، بس یوں ہی بڑی منہ پھٹ بنی پھرتی ہو، اس معاملے میں بڑی بزدل ہو۔ جب آپ نے گاڑی رکوا ہی دی تھی اور مجھے اپنے پاس بلوا ہی لیا تھا تو کہہ دیتی، اتنا ڈر کیوں رہی تھی؟ میں کھا تھوڑے جاتا آپ کو۔ جو پیار کرتے ہیں وہ ڈرتے کبھی نہیں ہیں، سمجھی محترمہ؟ وہ اس کی ناک کھینچ کر پیار سے بولا۔ وہ پہلی بار مسکرا دی، لیکن حیران ابھی بھی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے، ایک منہ پھٹ لڑکی جو ہمیشہ بنا سوچے سمجھے ہر بات کہہ جاتی ہے، کسی سے نہیں ڈرتی، لوگوں کو بد لحاظ، بدتمیز، بے شرم منہ پر کہہ دیتی ہے، وہ لڑکی محبت کے اظہار میں بڑی بزدل ثابت ہوتی ہے۔ ساری باتیں کہنے والی وہ لڑکی ایک یہی بات نہیں کہہ پاتی، اسے بس یہی ایک بات ہی تو بولنا نہیں آتا۔ وہ کچھ نہیں بولی، اس کے ہاتھوں کی گرفت اور بھی سخت ہو گئی۔ اس کا ساتھ، اس کا ہاتھ پکڑنا اسے کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ محبت کا مطلب اس سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا بھلا؟ آپ صرف ایک بار کہہ دیتی، جب پیار کرنے کی ہمت کر سکتی ہیں تو اظہار کرنا بھی سیکھیں۔ محبت میں کبھی ڈر نہیں ہوتا، محبت کرنے والے تو آگ پہ چلتے ہیں، اور آپ اظہار کرنے سے ڈر رہی تھی؟ کریلے کھا سکتی ہیں، روزانہ صبح اٹھ کر ایکسرسائز کر سکتی ہیں، بنگالی بابا کے چکروں میں پڑ سکتی ہیں، بس صرف اظہار کرنا ہی تو نہیں آتا محترمہ آپ کو؟ اس نے شوق کی سی کیفیت میں سر اٹھا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں شرارت تھی۔ اسے یہ سب کیسے پتا؟ وہ اس کے اس طرح دیکھنے پر حیران ہوا اور ایک زوردار قہقہہ اس کے حلق سے برآمد ہوا۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ سب مجھے کیسے پتا؟ تو آپ جتنا بے وقوف مجھے سمجھتی تھی اتنا میں تھا نہیں، آپ کی کسی بھی پلان سے میں انجان نہیں تھا۔ تو میری پیاری مبرہ احمد، بات کچھ یوں ہے، شروع میں جب پہلی بار آپ سے سڑک پر ملا، آپ مجھے بالکل پسند نہیں آئی۔ پھر گھر میں جب آپ نے میرے چہرے پر مہندی کی رسم ادا کی، اس سے مجھے آپ سے نفرت ہو گئی۔ پھر میں نے آپ کو ریلوے اسٹیشن پر دیکھا، یہ سب مجھے ایک اتفاق لگا، لیکن یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ کاتب تقدیر کا فیصلہ تھا۔ شاید ہمارا جوڑا بہت پہلے ہی بن چکا تھا، بس ہمارے ملنے کی دیر تھی۔ میں آپ سے پہلی بار تب متاثر ہوا جب آپ نے کہا تھا، ہینڈسم لڑکے ہماری قسمت میں کہاں۔ آپ کی وہ بات میرے دل کو لگی۔ اس رات پہلی بار میں آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوا، اور کچھ دن بعد میں نے آپ کو کسی سے فون پر بات کرتے سنا۔ اس دن میں اتفاقاً آپ کے کمرے کے سامنے سے گزر رہا تھا تو مجھے آپ کی سریلی آواز سنائی دی۔ ویسے مجھے دو خواتین کی گفتگو سننے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن چونکہ بات میرے بارے میں کی جا رہی تھی، موضوع گفتگو میں ہی تھا، تو مجھے رکنا پڑا۔ اور کیا سنتا ہوں محترمہ اپنی سہیلی کے سامنے سرے عام اپنی محبت کا اعتراف کر رہی ہیں۔ مجھے حیرت بھی ہوئی اور عجیب بھی لگا۔ کوئی آپ سے پیار کرے، یہ احساس تو ہر احساس سے بڑا ہے۔ خوش تو میں بھی بہت ہوا، لیکن میں آپ کو اتنی آسانی سے معاف تھوڑی کر سکتا تھا۔ وہ شادی کی رات منہ پہ مہندی لگانے والی کوئی معمولی بات نہیں تھی جسے میں بھول جاتا۔ بس پھر مجھے کچھ شرارت سوجی اور میں نے جان بوجھ کر باقاعدہ اداکاری کرنا شروع کر دی۔ حالانکہ میں کوئی اچھا ایکٹر نہیں تھا، لیکن میں نے چھوٹی سی کوشش ضرور کی۔ اگلی رات جب میں ڈنر پہ گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں، محترمہ لال لپسٹک لگائے بڑی تیار بیٹھی ہیں۔ میں نے صرف ایک سرسری نگاہ ڈالی، حالانکہ دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ آپ کو جی بھر کر دیکھوں، کیونکہ اس دن وہ عجیب و غریب میک اپ کر کے آپ بڑی اسٹوپڈ لگ رہی تھی، اور اس دن جب کچن میں وہ رومانٹک گانا گا رہی تھی، تھوڑا سا پیار ہوا ہے تھوڑا ہے باقی، اس دن تو میں آپ کی آواز کا فین بن گیا۔ کیا کوئل جیسی سریلی آواز تھی آپ کی، اور آواز میں کتنا درد تھا۔ میں سمجھ گیا کہ محترمہ یوں ہی ایسے گانے نہیں گا رہی، ضرور انہیں دل پہ کوئی چوٹ لگی ہے۔ وہ آنکھیں جھکائے اس کی بات سن رہی تھی، شرم کے مارے اس سے نگاہیں بھی نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کون سا انکشاف کر رہا تھا وہ، اور کیا کیا انکشاف کرنے والا تھا۔ رات کو میری پسند کی بریانی بنائی تھی محترمہ نے، اور اس بریانی کی سب سے خاص بات تو یہ تھی، وہ محترمہ نے خود نہیں بنائی، وہ بھابھی نے بنائی تھی مجھے پٹانے کے لیے۔ وہ بریانی آپ کے نام سے میرے سامنے پیش کی گئی،
بھابھی کے ہاتھ کی بنی بریانی میں 2 مرتبہ پہلے بھی کھا چکا تھا، تو یہ کیسے ممکن تھا میں ان کے ہاتھوں کا ذائقہ نہیں پہچان پاتا؟ لیکن میں بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ دل کے 1000 چاہنے کے باوجود میں نے اس بریانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس وقت محترمہ کی شکل دیکھنے والی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہیں وہ میز پر ہی آنسو کا سیلاب نہ بہا دے اور میرے لیے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو جائے۔ اسی ڈر سے میں خود ہی ٹیبل سے اٹھ گیا اور کمرے میں آ کر بڑی دیر تک ہنستا رہا۔ اور اس دن جب میں اور بھابھی باتیں کر رہے تھے، محترمہ کو آتے ہوئے میں دیکھ چکا تھا اور میں نے آپ کو پردے کے پیچھے بھی چھپتے دیکھ لیا تھا۔ میرے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا، لیکن میں نے سنجیدہ ہو کر جان بوجھ کر بھابھی کے سامنے کچھ شرطیں رکھی۔ میں بدلہ لینے کا موقع اتنی آسانی سے کیسے جانے دے سکتا تھا؟ اور میں یہ بھی تو دیکھنا چاہتا تھا کہ محترمہ اپنی محبت میں کس حد تک کامل ہے۔ رات کے وقت جب ہم کھانے پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو میں نے جان بوجھ کر کریلوں کا ڈونگا اٹھا لیا اور اپنی پلیٹ میں کریلے نکالنے لگا۔ حالانکہ مجھے کریلوں سے سخت نفرت تھی، میں نے زندگی میں کبھی کریلے نہیں کھائے، لیکن صرف آپ سے بدلہ لینے کے لیے مجھے مجبوراً کریلے کھانے پڑے، کیونکہ اس دن جب بھابھی کے سامنے کریلوں کی برائیاں کی جا رہی تھیں تبھی اتفاقاً میں نے سن لیا تھا اور میرے شیطانی دماغ میں بدلہ لینے کے لیے عجیب و غریب آئیڈیا آیا۔ پھر وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ جو محترمہ کریلوں کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ مجھے متاثر کرنے کے لیے بھر بھر کر کریلے کھا رہی تھی۔ اس وقت مجھے آپ پر بہت ترس آیا۔ دل چاہا آپ کو بتا دوں کہ یہ سب صرف آپ کو تنگ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن پھر مجھے وہ مہندی والی بات یاد آئی۔ اس رات جب سب لڑکیوں کے قہقہے مجھے سننے کو ملے، ان کے بدلے تھوڑا بہت تو میں بھی آپ کو تنگ کر سکتا تھا۔ اور کھانے کے بعد کچن میں جا کر سارا مال الٹی کر کے نکال بھی دیا گیا۔ ویسے اگر اس وقت آپ کمرے میں نہ جاتی تو دیکھ لیتی کہ کھانے کے بعد میں بھی کچن میں الٹی کرنے چلا گیا تھا۔ مجھے صبح صبح اٹھ کر جاگنگ کرنے کی عادت تھی اور صبح بھی معمول کے مطابق میں اٹھ گیا۔ جو ہی دروازے تک آیا، کیا دیکھتا ہوں، سامنے محترمہ مختلف انداز میں اچھل کود کر کے ایکسرسائز کی بینڈ بجا رہی ہیں۔ اس وقت آپ اچھلتی ہوئی 10 سال کی بچی لگ رہی تھی۔ میں وہیں کھڑا بڑی دیر تک آپ کو دیکھتا رہا۔ کریلے کھا سکتی ہیں، ایکسرسائز کر سکتی ہیں، بس اظہار محبت ہی نہیں کرنا آتا آپ کو۔ رات کے وقت اپنے ان سارے پلانز کی ناکامی کی خبر دھواں دھار روتے ہوئے کسی کو سنائی جا رہی تھی۔ میرے لیے یہ سب ایک کھیل بن چکا تھا، ایک دلچسپ کھیل۔ میں تو جی بھر کے انجوائے کر رہا تھا ان سب چیزوں کو۔ اگلی صبح 4 بجے جب میں پانی پینے کچن کی طرف جا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں، محترمہ آنسوؤں کا نل کھولے اللہ سے گڑ گڑا کر ایک ہی بات کہہ رہی ہیں، یا اللہ مہران مجھے دے دے، یا اللہ مہران مجھے دے دے۔ اس دن حقیقتاً مجھے آپ پر بہت پیار آیا۔ جو لڑکی اتنی صبح صبح جاگ کر میرے لیے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، اس کی محبت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا۔ ایک بار دل چاہا آپ کو وہیں آ کر بتا دوں کہ محرام تمہارا ہی ہے، لیکن ایسا کر کے میں اپنے پلان کی بینڈ نہیں بجانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا آپ خود آ کر مجھ سے اظہار کریں۔ میں چاہتا تھا آپ کم از کم اتنی ہمت تو کر سکیں کہ اپنی محبت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکیں، ہاں بھائی مجھے آپ سے محبت ہے۔ لیکن اس معاملے میں محترمہ یقیناً بزدل ثابت ہوئی، اور اگلے دن جب بنگالی بابا کا نسخہ مجھ پر آزمایا جا رہا تھا تو ہنس ہنس کر میرا برا حال تھا۔ میں جب کمرے میں داخل ہوا اور دروازے پر ہی دیکھا کہ محترمہ جگ میں کچھ ڈال رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ کچھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ اب کیسے بچوں کے بنگالی بابا کے وار سے؟ اس وقت میرا قہقہہ نکلنے والا تھا اور میں نے ہنسنے کے لیے تھوڑا سا سائڈ پر آ گیا، اور جب کمرے میں داخل ہوا تو محترمہ غائب ہو چکی تھی۔ میں جانتا تھا آپ یہیں کہیں کمرے کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ چاروں طرف نگاہ دوڑانے کے بعد میں نے اس پردے کی طرف دیکھا جس کے نیچے آپ کے پاؤں واضح نظر آ رہے تھے، اور آپ کو مزید گھبراہٹ سے بچانے کے لیے میں جان بوجھ کر واش روم میں چلا گیا۔ مجھے ڈر تھا کہیں میری ہونے والی زوجہ محترمہ کو ہارٹ اٹیک ہی نہ آ جائے اور لینے کے دینے پڑ جائیں، اور باقی کی کہانی تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔
وہ تو اس سے نگاہیں ملانے کے بھی قابل نہیں رہی تھی۔ جو لڑکی میک اپ خراب ہونے پر گھنٹوں سڑک پہ کھڑی ہو کر لڑ سکتی ہے، جو بسکٹ پر اتنا لمبا لیکچر دے سکتی ہے، افسوس وہ محبت کا اظہار نہیں کر سکی۔ مجھے سارا راستہ انتظار رہا تھا کہ کب آپ اپنی محبت کا اظہار کریں گی اور کب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں گی، مہرام اقبال، مجھے آپ سے محبت ہے اور آپ سے باقاعدہ اظہار محبت کے لیے مجھے گاڑی خراب کرنے کا بھی ڈرامہ کرنا پڑا، لیکن میرا انتظار ہی رہا۔ اب اگر میں خود اظہار نہیں کرتا تو آپ تو کبھی نہیں کرتی، اور میں آپ کو کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ بھائی، اس لڑکی کو میں اتنی آسانی سے کیسے کھو سکتا تھا جو میری پسند میں خود کو ڈھالنے کے لیے کڑوے کریلے کھانے پر مجبور ہوئی اور رات کو 4 بجے اٹھ کر اللہ سے مجھے پانے کی دعائیں کرتی رہی۔ میں جان گیا کہ آپ سے زیادہ محبت مجھے کوئی نہیں کر سکتا، صرف آپ ہی ہو جو میری ہمسفر بن سکتی ہو۔ میں نے آپ کو ساری باتیں بتائیں، لیکن ایک بات نہیں بتائی آپ کو کہ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور شاید اسی دن سے جس دن سے آپ نے مجھ سے محبت کرنا شروع کیا تھا۔ محبت کا یہ اظہار اس کے منہ سے سن کر کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ یہ احساس کہ سامنے بیٹھا شخص صرف اور صرف اس کا ہے، کتنا سکون دے رہا تھا۔ وہ تو نگاہیں نہیں اٹھا پا رہی تھی، لیکن اس نے خود ہی اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے فخر ہے آپ پر، اپنی محبت پر، اور ہمیشہ فخر رہے گا۔ مگر خود اپنے لیے اتنی محبت کرنے والی ہمسفر ڈھونڈنے جاتا تو شاید کبھی ڈھونڈ نہیں پاتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر مجھے دیا ہے، میری کسی خاص نیکی کا نعم البدل ہے آپ سچے دل سے مانگی گئی کسی دعا کی نعمت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی اور لڑکی سے محبت نہیں کی، آپ ہی وہ واحد لڑکی ہیں جس نے میرے دل تک رسائی حاصل کی ہے۔ میں اور یہ دل، ہم دونوں صرف آپ کے ہیں اور ہمیشہ آپ ہی کے رہیں گے۔ آپ کو یقیناً حیرت ہو رہی ہوگی مجھ جیسے سڑیل اور سنجیدہ انسان سے ایسی باتیں سن کر، لیکن سنجیدہ مزاج انسان بھی محبت کر سکتے ہیں، ان کے پاس بھی دل ہوتا ہے، ان کے پاس بھی جذبات و احساسات ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، وہ بڑی بڑی باتیں کر کے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں کہ وہ محبت کرنا نہیں جانتے۔ انہیں محبت کرنا بھی آتا ہے اور محبت نبھانا بھی جانتے ہیں۔ اس نے بے اختیار سی کیفیت میں اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس کی کوٹ سے اٹھنے والی مسحور کن خوشبو اس کی سانسوں میں اتر رہی تھی۔ وہ اس کے دل پر ہاتھ رکھ کے اس کی دھڑکن محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنے مضبوط بازوؤں کا گھیرا اس کے گرد پھیلا دیا اور وہ کسی معصوم بچے کی طرح اس لڑکی کو اپنی باہوں میں چھپا گیا، اور ان کا سفر مکمل ہو چکا تھا۔ منزل پا چکے تھے وہ دونوں مسافر۔ ہو کتنے دور دور ہم دونوں کے راستے، مل جاتے ہیں وہ یہاں جو بنے ہیں ایک دوسرے کے واسطے۔ So listeners, this was the end of the novel تم سے اچھا کون ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے اس ناول کو انجوائے کیا ہوگا، اور یہ بہت مزے کی سٹوری تھی، بہت مزہ آیا مجھے اسے پڑھ کر۔ بہت ہی کیوٹ سی ہیروئن تھی اور بہت سٹوپڈ حرکتیں کی ہیں اس نے اس ناول میں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے بھی اس کو انجوائے کیا ہوگا۔ اب اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔